سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من رجل أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نحل کی آیات میں سے ایک آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں ہر روز کی جاتی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اعمال صالحہ کو انجام دے، اچھے کام کرے، اس شرط کے ساتھ کہ صاحب ایمان بھی ہو. تو پروردگار عالم پکے لہجے میں وعدہ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو اس کی اس طرز حیات کی بنیاد پر جو اس نے اپنی زندگی کی روش بنا لی ہے، اچھے کاموں کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا اور صرف اچھے کام نہ کرنا بلکہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے اچھے اعمال کو انجام دینا. اس کے نتیجے میں اسے فوری طور پر جو اس کا فائدہ پہنچے گا، جو اس کے سامنے اس کے اس طرز حیات کا اثر آئے گا، وہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کہتا ہے ہم پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اور پھر وعدہ کرتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ہم ان کے اچھے کاموں کا اجر عنایت کریں گے. لیکن اجر بھی اس طرح نہیں دیں گے کہ ہر عمل کا الگ الگ حساب کر کے اس پر اجر دیں، بلکہ انہوں نے جو اعمال صالحہ انجام دیے ہوں گے ان میں جو بہترین اجر پانے کے لائق عمل ہوگا اسی بنیاد پر ہم ان کے سارے اعمال پر ان کو اجر عنایت کریں گے. اچھی زندگی کیسے ہے، کیا ہے، کیسے ہو اور کیا ہے، اس تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں، اس سلسلے میں روایات محمد و آل محمد علیہ السلام کے سہارے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات کا سلسلہ جاری ہے. میں نے پرسوں جس جگہ پر گزارش کو چھوڑا تھا وہ یہ بات تھی کہ حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. یہ دونوں چیزیں جب زندگی میں آتی ہیں تو ان کے ذریعے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہی انسانی زندگی کو حیات طیبہ بناتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ ڈھونڈنا چاہیں کہ پاک و پاکیزہ زندگی کیا ہے تو پاک و پاکیزہ زندگی یا اچھی زندگی کہیں اور نہیں ملے گی. اچھی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے درمیان ملے گی. تو مسلمان کو ایک بات تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر اسے حیات طیبہ کی تلاش ہے، اگر اسے پاک و پاکیزہ زندگی کی جستجو ہے، اگر اسے اچھی زندگی کی جستجو ہے، اگر اسے کامیاب زندگی کی جستجو ہے،
تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ اس کی جستجو ایمان اور عمل صالح کے درمیان کرے، اور اچھی زندگی تک پہنچنے کے لیے زندگی میں بہتر سے بہتر ایمان پیدا کیا جائے اور بہتر سے بہتر اعمال صالحہ انجام دیے جائیں۔ میں نے پرسوں آپ حضرات کی خدمت یہ بات کہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے جو کسی اور مخلوق کو اس نے نہیں دی ہے، اور اس کا ہے اس کا ناطق ہونا، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں گفتگو کرنے کے لائق ہونا، اپنی بات کو دوسرے تک منتقل کرنے کے لائق ہونا۔ یہ انسان کا ایک ایسا شرف ہے جو اللہ نے اور مخلوقات کو، جب تمام حیوانات جو اس دنیا میں ہیں ان کو، اور پھر اس سے پیچھے ظاہر جو نباتات اور جمادات ہیں ان میں سے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ دراصل انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے دوسرے انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے بنایا ہے، اور اسے زبان دی ہے، گویائی دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، دوسروں کی بات سمجھنے کے لائق بھی بنایا ہے اور دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کے لائق بھی بنایا ہے۔ ایمان اس جگہ جو اثر مرتب کرتا ہے انسانی زندگی میں اس میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت اگر آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں گے تو دنیا دو حصوں میں تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ ایک وہ حصہ ہے دنیا کا جو ترقی یافتہ دنیا کہلاتی ہے، جہاں زندگی کے سارے وسائل فراہم ہیں، زندگی کی ساری سہولتیں فراہم ہیں، اس دنیا میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بآسانی اس کے لیے ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دنیا اس کے مقابلے میں ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ترقی پذیر دنیا اور ایک پچھڑی ہوئی دنیا۔ اس طرح سے مجموعاً 3 حصے دنیا کے آبادی کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا ایک ہے، ترقی پذیر دنیا دوسری ہے، کہ جو ابھی ان سہولتوں تک حیات کے نہیں پہنچی، ہر ایک تک وہ سہولتیں نہیں پہنچی ہیں لیکن اس راہ پہ چل پڑی ہے، اور ایک پچھڑی ہوئی دنیا ہے۔ ان تینوں دنیاؤں میں اور انسانوں کی ان آبادیوں میں جو ان تینوں دنیاؤں میں آباد ہیں، ان کے جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ کو ایک فرق یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس دنیا میں ایک بیماری ہے انسانی بیماریوں میں سے جو اس کے ذہن سے اور اس کی شعور سے تعلق رکھتی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انسانی ذہن اور فکر اور شعور سے تعلق رکھنے والی اس بیماری کو کبھی بے چینی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اضطراب کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اسی کو ڈپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا انسان جن بیماریوں سے دوچار ہے جو پہلے نہیں تھیں اتنی، ان میں سے ایک بیماری یہ اضطراب ہے، یہ بے چینی ہے، یہ جھنجھلاہٹ ہے اور یہ ڈپریشن ہے۔ پورے معاشرے ہیں جن پر جھنجھلاہٹ طاری ہے۔ آپ عرب دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں ہر آدمی جھنجلایا ہوا سا ملے گا۔ تو یہ جو کیفیتیں ہیں الگ الگ سوسائٹیز کی، الگ الگ معاشروں کی، بعض علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو مایوسی سے دکھائی دے گی۔ پورے علاقے میں ایک مایوسی کی کیفیت، ہر آدمی اس کے اندر زندگی کی امنگ نہیں ہے، ایک مایوسیوں کا شکار ہے۔ تو دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ طرح کی ایک نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری جو یہ اضطراب کی بیماری ہے، بے چینی کی بیماری ہے، مایوسی کی بیماری ہے، ڈپریشن کی بیماری ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو انسانی زندگی کی پریشانیوں سے جوڑا جاتا ہے کہ انسانی زندگی میں پریشانیوں سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آدمی مایوسیوں کی طرف چلا جاتا ہے جب وہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے، جب وہ دشواریوں سے دوچار ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں، بزنس کا پرابلم ہے، جاب کا پرابلم ہے، روزی روٹی کا پرابلم ہے، بچوں کی زندگی اور تربیت کا پرابلم ہے۔ ان پرابلم سے کہیں خوف ہوتا ہے، کہیں دوسری پریشانی ہوتی ہے، یہ اسباب بنتے ہیں جو انسان کو اضطراب کا، بے چینی کا اور ڈپریشن کا اور مایوسی کا شکار کرتے ہیں۔ میں نے اتنی بات اس لیے کہی ہے کہ آپ سے
غور کرنے کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ توجہ دیں اور تھوڑا سے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جن علاقوں میں زندگی کے وسائل فراہم نہیں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس ڈپریشن کا شکار ہو کے انسانی زندگی میں ایسے حادثے نمودار ہوتے ہیں جو جن کی توقع نہیں ہوتی. بندوق لے کے نکلے، قتل عام کر دیا، اسکول میں گھسے، معصوم بچوں کو خون بہا ڈالا. تو اس طرح کے واقعات آپ کو آج کل چاروں طرف دیکھنے کو مل رہے ہیں. انہی میں سے ایک نتیجہ اس ڈپریشن کے ہوتا ہے کہ آدمی اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ خودکشی اور سوسائڈ کے واقعات کہاں ہیں؟ وہاں ہے جہاں بھوک ہے، وہاں ہے جہاں غربت ہے، وہاں ہے جہاں جہالت ہے. ان ملکوں میں زیادہ خودکشیاں ہیں، یا ان علاقوں میں زیادہ خودکشیاں ہیں جہاں لوگ خوشحال ہیں، جہاں دنیاوی زندگی کے وسائل فراہم ہیں. اگر آپ اس فہرست میں دیکھیں جا کے تو ان فہرستوں میں جن ملکوں کے نام آتے ہیں وہ دنیا کے ان ملکوں میں ہیں جو پچھڑے ہوئے ملک نہیں ہیں، جو ترقی پذیر ملک نہیں ہے. یہ وہ ملک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور جہاں انسانی زندگی کی سہولتیں سب سے زیادہ فراہم ہیں. جاپان میں آپ کو خودکشی کے واقعات زیادہ ملیں گے، سویڈن میں آپ کو دنیا بھر کے ممالک میں خودکشی کے واقعات زیادہ ملیں گے. جن ملکوں کے مالی حالات اچھے ہیں، جہاں ہر پر انسان پر آبادی کے ہر فرد پر جو انکم کا تناسب ہے وہ زیادہ ملے گا، وہیں آپ کو اس طرح کے حادثات اور واقعات زیادہ ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کی ساری سہولتوں کو حاصل کر کے بھی اس چین اور سکون تک نہیں پہنچ سکا ہے جس چین اور جس سکون تک پہنچنے کا ان چیزوں کو ذریعہ قرار دے رہا تھا. میں یہ بات شاید دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے کم خودکشی کے واقعات آپ کو اسلامی ممالک میں، یعنی جہاں مسلم آبادیاں ہیں، وہاں ملیں گے. سب سے زیادہ واقعات وہاں ملیں گے جہاں مادی لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ آباد ہیں، اور سب سے کم واقعات آپ کو اس طرح کے حادثات اور خودکشی کے واقعات، جنونی کیفیت کے واقعات وہاں ملیں گے جہاں انسان، جہاں مسلم آبادیاں ہیں وہاں سب سے کم آپ کو واقعات ملیں گے. میں نہیں جانتا میرا یہ تجزیہ کس حد تک درست ہے کس حد تک درست نہیں، لیکن ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، انسان کو اللہ نے ایک بولنے والی مخلوق بنایا ہے، اور اس کی فطرت میں ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ اپنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، دشواریوں کا شکار ہوتا ہے، تو دشواریوں کا حل تو ڈھونڈتا ہی ہے، لیکن اگر اسے حل نہ بھی ملے تو اس کے مشکلات کو ہلکا کر دیتی ہے یہ بات کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی دشواریوں کو، اپنی پرابلمز کو دوسروں سے کسی سے کہہ سکے. زمانے کے بعد اگر کوئی دوست مل جائے، آدمی اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے باتیں کر کے کہتا ہے آج بہت دنوں بعد ملے، دل کے پھپولے پھوڑ لیے، بہت کچھ تم سے کہہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. ایک انسانی فطرت ہے کہ جن مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد وہ ڈھونڈتا ہے کہ کچھ نہ ہو تو کم سے کم جا کے اپنی اس بات کو کہہ کے اپنے بوجھ کو ہلکا کر لے. اور آدمی اس کے لیے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد جو لوگ ملتے ہیں ان میں سے سب کو کسی نہ کسی لائق ملتے ہیں کہ ان سے اپنے درد دل کو کہہ سکے. کچھ مسائل حیات کو اپنی اولاد کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہے، کچھ زندگی کی پرابلمز کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہے، کچھ زندگی کی گتھیاں ہوتی ہیں جن کو شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ اور زوجہ اپنی شوہر کے ساتھ. اور سب سے زیادہ وہ جگہ جہاں ایک دوسرے سے دل کی بات کہی جا سکتی ہے، وہ جگہ یہ رشتہ ہے جس کا نام اللہ نے اس نام سے، اس صفت کے ساتھ جوڑا ہے کہ جیسے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اللہ ان کے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دیتا ہے. اور وہ ہے زوجہ اور شوہر کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ.
پروردگار عالم نے سارے رشتے خود بنائے ہیں، خالی ایک رشتہ یہ انسان خود بناتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کے اندر جو خصوصیت رکھی ہے وہ ایک مودت و رحمت کی کیفیت رکھی ہے، یعنی اس رشتے کو ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کا درد دل سننے کے لائق ہوں اور ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سن سکیں اور اس کا سہارا بن سکیں۔ تو آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، کچھ باتیں اپنی اولاد سے کہہ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے، کچھ باتیں ماں باپ سے کہہ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے، کچھ باتیں عزیزوں اور رشتہ داروں سے کہہ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے، کچھ باتیں دوست احباب سے کہہ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے، کچھ باتیں محلے کے عالم دین سے مولانا سے کہہ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے، کچھ باتیں شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے کہہ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن عزیزوں پھر بھی انسانی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں رہ جاتی ہیں جو ان میں سے کسی سے جا کے نہیں کہہ پاتا۔ کچھ باتیں جو اپنی اولاد سے کہہ لیتا ہے ایسی نہیں ہوتی کہ اپنی ماں باپ سے کہہ سکے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ سے بیان کر لیتا ہے ایسی نہیں ہوتی کہ بھائی بہنوں سے ڈسکس کر لے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھائی بہنوں سے کہہ لیتا ہے لیکن ایسی نہیں ہوتی جو دوست احباب سے بتا سکے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوست احباب جن سے بے تکلف ہے ان سے کر لیتا ہے لیکن اپنی گھر میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتا۔ تو انسانی زندگی میں کچھ باتیں کہیں کہنے کے لائق ہوتی ہیں، کچھ باتیں کہیں کہنے کے لائق ہوتی ہیں، کچھ باتیں کہیں کہنے کے لائق ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان میں سے کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ اور جب زندگی کے پرابلمز اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توجہ دیں گے، میں تھوڑا وقت تو آپ کا روزانہ لیتا ہوں بڑے سنجیدہ ماحول میں، لیکن بے نتیجہ باتیں کہنے کے لیے نہیں لیتا۔ ایمان انسانی زندگی میں جو اثرات مرتب کرتا ہے، اور ایمان اللہ کی دی ہوئی جس نعمت کا نام ہے، اس میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم قدر پہچان سکیں اور اس نعمت کی حفاظت کی فکر بھی ہو اور اس کو بڑھانے کی فکر بھی ہو۔ تو انسانی زندگی میں دھیرے دھیرے ایسے مسائل جمع ہو جاتے ہیں جن کو وہ کسی سے بیان نہیں کر پاتا، اور جب یہ گتھیاں بڑھ جاتی ہیں تو یہی بیماری بننے لگتی ہے، نفسیاتی بیماری بننے لگتی ہے، پرابلمز آنے لگتی ہیں، ذہنی بھی توازن بگڑنے لگتا ہے، اور انسان آخر میں جا کے خودکشی کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے، یا دوسروں کی جان لینے لگتا ہے، جنون والے کاروبار کرنے لگتا ہے، یا پھر اپنی جان آخر میں جا کے دے دیتا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تباہ کر کے، برباد کر کے، دوسروں کے نقصان کے راستے اپنا کے اور آخر میں اپنی جان بھی تباہ کر دیتا ہے، جنون کی منزل پر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ایمان تک آدمی پہنچ جائے، اچھا یہ کیوں نہیں کہتا سب سے سب باتیں؟ اس لیے نہیں کہتا کہ ہر جگہ دو کمزوریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اس سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہیں اور کسی سے جا کے نہ بتا دے، میرا راز افشا نہ ہو جائے، میری رسوائی نہ ہو جائے، میری ذلت نہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے، اور دوسرے اس لیے بھی نہیں کہتا کہ کیا کروں ان سے کہہ کے، یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ، یہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس پریشانی میں ان کو شامل کر کے ان کو تنگ کرنے کے علاوہ کیا حاصل ہونے والا، تو کیا فائدہ ان سے کہنے سے۔ اولاد کو آدمی اپنی پریشانیاں نہیں بتاتا، لاکھ کوڑتے نہیں بتاتا، کیوں؟ اس لیے کہ بتانے سے کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی پریشانیاں، دوسروں کو کمزوریاں جا کے نہیں بتانے والے، مگر یہ جب کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں شریک کرنے سے کیا فائدہ۔ تو آدمی جن کو اپنی پرابلمز میں، اپنے مسائل میں، اپنی دشواریوں میں شامل نہیں کرتا، اس کے پیچھے وجہیں دو ہوتی ہیں۔ کیسے بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا راز افشا کر دے، کیا کروں بتا کے، یہ میری کوئی مدد تو کر نہیں سکتے، اس لیے بتانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور رکاوٹ بنتی ہے تو گتھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور گتھیاں پیدا ہوتی ہیں تو الجھنیں آتی ہیں، اور الجھنیں آتی ہیں تو بیماریاں آتی ہیں، اور بیماریاں آتی ہیں تو آدمی خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر صاحب ایمان کی زندگی میں یہ ڈیڈ اینڈ نہیں آتا۔ صاحب ایمان کی زندگی میں یہ وہ ڈیڈ اینڈ نہیں آتا، وہاں اس کے پاس ایک ذات ہمیشہ ایسی رہتی ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا کے سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ جو ماں باپ سے نہیں کہہ سکتا وہ بھی اس سے کہہ سکتا ہے، جو اولاد سے نہیں کہہ سکتا وہ بھی اس سے کہہ سکتا ہے، جو دوست احباب سے نہیں کہہ سکتا وہ بھی اس سے کہہ سکتا ہے۔
صاحب ایمان بارگاہ الہی میں حاضر ہو کے ہاتھوں کو پھیلا کے راتوں کی تاریکیوں میں مناجات کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، استغفار کی شکل میں مالک سے گنگنا کے، فریاد کر کے، رو کے، گڑ گڑا کے وہ سارے درد دل کہہ لیتا ہے جو انسانی دنیا میں کسی سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے دل کی گتھیاں کھل جاتی ہیں، اور پھر کہتا اس سے ہے جو ستار العیوب بھی ہے، برائیوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہے، اور کہتا اس سے ہے جو قادر مطلق ہے، جو بند دروازوں کو کھول دینے والا ہے، جو وہاں سے روزیاں دینے والا ہے جہاں سے روزی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، جو مایوسیوں سے بچانے والا ہے۔ تو یہ ایمانی زندگی کا وہ تحفہ ہے جو غیر مومن زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ وہ بہترین ثمرہ اور پھل ہے اور وہ نعمت ہے جو انسان کو ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کے، گڑ گڑا کے، اپنا درد دل کہہ کے، اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر کے۔ انسان کی سب سے بڑی پیچیدگی زندگی میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جن کاموں کو ہمیں اپنی زندگی چلانے کے لیے، اور جن کی زندگی ہمارے حوالے کی گئی ہے ان کی زندگی چلانے کے لیے ہمیں جن کاموں کو کرنا ہے، ان کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں تدبیروں کی ناکامی اور کوششوں کا بے نتیجہ ہونا، یہی انسان کو پریشانیوں کا شکار کرتا ہے، اور ان پریشانیوں تک آدمی پہنچتا ہے یا اس راہ میں غلطیاں کرنا، یا ان تدبیروں کا ناکام ہونا، یا اس راہ میں غلطیاں کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے پریشان کرتی ہیں اور کچوکے لگاتی رہتی ہیں۔ کہیں ضمیر اسے جگہ ٹوکتا رہتا ہے، اور کہیں نتائج تک نہ پہنچ پانا اسے دشواریوں کا شکار کرتا رہتا ہے۔ مگر اس کا راہ حل صرف اور صرف ایمان دیتا ہے، جو ہمیں دعاؤں کے سہارے ملتا ہے، جو ہمیں مناجات کے سہارے ملتا ہے، جو ہمیں دو میں نے باتیں کہی ہیں۔ ایک، جن چیزوں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں جو ہماری ذمہ داریوں میں ہیں، روزی حاصل کرنا، اچھی تربیت دے کے بچوں کو اچھا انسان بنانا، ضروریات زندگی کا فراہم کرنا، انسانوں کے درمیان ہیں تو ان سے اچھے رشتے اور اچھے تعلقات کا برقرار رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی کی ضرورتیں جن تک ہم پہنچنے کے لیے، جن کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کبھی ہماری کوششیں کامیاب ہوتی ہیں اور کبھی یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور آخر میں ہم کبھی کبھی مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مایوسی تب انسان کو پکڑے گی جب انسان ایمان سے خالی ہو۔ لاکھ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جس چیز کو ایمان کہتے ہیں، جو دل کے اندر کے یقین کا نام ہے، جو خالی زبان سے کچھ لفظوں کے دوہرا دینے کا نام نہیں ہے، اس ایمان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اس جگہ تک پہنچائے، اس یقین کی اور اس اطمینان کی منزل تک، کہ جہاں آدمی کم سے کم اس منزل پہ پہنچ جائے کہ کوئی ہے، کہ جہاں ہم ناکام ہو جائیں گے وہاں سے اس کے حوالے کر دیں گے۔ دعاؤں میں معصومین نے ان دونوں سہاروں کی طرف اشارہ کیا ہے، بس جو چند منٹ ہے میں جلدی سے اس میں سے دو دعاؤں کے نمونے چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس سہارے کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جائیں کہ ایمان جو ہماری زندگی کا ایک بہترین سہارا ہے، اس سہارے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ روزانہ کی نمازوں میں جو معصومین علیہ السلام دعائیں نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، وہ دعاؤں کی کتابوں میں منتقل ہوئی ہیں، اور اس میں سے ایک بہت اچھی اور بہت مناسب اور بہت معتبر اور معتدل کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہر دعا کے مجموعے کو، خاص کر کے ہماری بہنیں جو یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ کتاب کس نے لکھی ہے، لاقِ اعتبار ہے کہ نہیں، خالی وہ دیکھتی ہیں کہ میرے غرض کی بات کہاں لکھی ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ پاؤ گے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ گڑھ کے لکھ دیا گیا ہے یا واقعاً کسی امام کا ارشاد ہے۔ اور اگر یہ واقعاً کسی امام کا ارشاد ہے بھی تو امام نے کسی ایک خاص شخص کو وہ بتایا تھا یا سب کے لیے بتایا تھا۔ ایک بات کا بھی خیال رکھے، روایات میں ہم پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم یہی نہیں دیکھتے کہ یہ روایت امام کے نام سے منسوب ہے، واقعاً امام کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں ہے،
اور اس کے بعد جب وہ نتیجہ نہیں پاتے جو اس میں لکھا ہوا ہے، مثلا سورہ یاسین پڑھو یہ پاؤ گے، اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرو نماز کے بعد عشاء کے بعد مثلا یہ ملے گا، اس طرح کی چیزیں، یا دعاؤں اور اعمال میں خاص کر کے اور آج کل جو بہت زیادہ روایت پا رہے ہیں، جو روایات جو اصلی کتابیں ہیں دعاؤں کی، احادیث کی، یہ دعاؤں کی جتنی کتابیں نکلی ہیں یہ سب احادیث کے مجموعے سے نکلی ہے، جو اصول اربعہ کہلاتے ہیں۔ اصول اربعہ کا مطلب کافی، تہذیب، استفسار اور من لا حاضر الفقیہ، اور اس کے بعد جو بزرگ علماء نے ہمارے اور احادیث کے مجموعے لکھے ہیں، جس میں آخری مجموعہ بحار الانوار اور وسائل وغیرہ ہیں، یہ ہیں احادیث کے اصل مجموعے، جن میں چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں دعاؤں کے، اور ان سے بعد میں دعائیں نکال کے الگ کتابیں مرتب کی، وہ بھی ہمارے بڑے علماء نے مرتب کی ہے، جس میں آخری کتاب جو اس دور کی معتبر ترین کتاب ہے مفاتیح الجنان ہے، اس سے پہلے اقبال ہے، شیخ توسی کی کتابیں ہیں، اور بھی کتابیں ہیں دعاؤں کی۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل ایک رواج، میں بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اس بات کو اس لیے ٹوکتا ہوں کہ اس سے معاشرے میں غلط میسج جاتا ہے۔ ہم ایک غیر معتبر کتاب کو، جسے کاروباری نے چھاپ لیا ہے، روایتیں گڑھ گڑھ کے لکھ لی ہیں، کہیں نہیں ہے، معصوم کے نام پر اس کو پڑھتے ہیں، اور جب اس کا نتیجہ نہیں پاتے تو ہمارا اعتبار معصوم پر سے اٹھنے لگتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، معصوم نے کہا ہی نہیں ہے، پہلے یہ تو ثابت کر لیں، پہلے یہ تو ڈھونڈ لیں کہ واقعا یہ بات معصوم کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر معتبر کتاب میں آپ کو کوئی روایت پڑھنے کو ملے جس میں کسی دعا، کسی ورد، کسی ذکر، کسی عمل، کسی نماز، کسی چیز کا کوئی نتیجہ لکھا ہو، تو ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ دعا، وہ عمل، وہ ورد، وہ ذکر، وہ تلاوت معصوم نے کسی ایک خاص فرد کو بتائی تھی یا سب کے لیے بتائی تھی، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، اگر سب کے لیے بھی بتائی تھی تو اس کے جو شرائط ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ تو اگر وہاں بھی وہی مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، اگر ایمان ہے تو کمی ادھر نہیں ڈھونڈنے جائے گا آدمی، کمی ادھر ڈھونڈنے کے لیے آئے گا، مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، مجھ سے کیا کمی ہو رہی ہے، میری طرف سے کیا شرط پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک مناسب سی بات سی تو میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دی، لیکن ایمان ہمیں وہ سہارا دیتا، مایوسیوں سے بچاتا ہے، اور اس میں معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہمیں خاص کر کے دو پہلو میں نے عرض کیے تھے، ایک جو ہم چاہتے ہیں جب وہ نہیں کر پاتے ہیں، اس نتیجے تک نہیں پہنچتے تو مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس راہ میں، زندگی کی راہ میں، تو ہم مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا حل اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے اللہ سے بات چیت کر لینا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہے۔ نماز صبح کے بعد ایک دعا ہے معصومین علیہ السلام سے، جس کا آغاز ہوتا ہے، اکثر آپ لوگوں میں سے پڑھتے بھی ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ دعا شروع ہوتی ہے، لمبی دعا ہے، آخر میں ہے کہ پروردگار معاملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور جناب یونس کا بھی اس میں تذکرہ ہے، لیکن میں صرف اس کے ابتدائی جملے کو آپ کو سناتا ہوں کہ شروع کرتا ہے آدمی اللہ کے نام سے، بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، صلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہ کی رحمت نازل ہو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اور اس کے بعد بندہ پہلا جملہ جو کہتا ہے، صبح ہو رہی ہے، پورا دن آدمی کیا کرنے والا ہے، پورا دن نکلے گا اور اپنی ضروریات زندگی کو فراہم کرے گا۔ اگر آپ دعاؤں کے اوقات کے ساتھ دعاؤں کو پڑھیں، یعنی ان کی مناسبت کو دیکھیں کہ یہ دعا مغرب کے وقت کی ہے، یہ عشاء کے وقت کی ہے، یہ ظہر کے وقت کی ہے، یہ صبح کے وقت کو ہے، تو آپ کو وہ مناسبتیں بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ ان اوقات کے ساتھ وہ دعائیں جڑی ہوئی ہیں۔ ابھی صبح ہو رہی ہے، نکلے گا، روزی کمانے جائے گا، بچوں کی تعلیم کی فکر کرے گا، گھر کا خیال کرے گا، تربیت کا جو جو ذمہ داریاں کرنا ہے سب کرے گا، اور ساری کوششیں کرے گا نتیجوں تک پہنچنے کے لیے۔ نتیجے تک پانے کے لیے آدمی فضول میں کوئی کام نہیں کرتا، کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے آدمی، اگر سحری افطاری کے بعد 10 منٹ کھڑے ہو کے آپ ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ پیش نظر ہوتا، کم از کم کچھ نہیں تو تھکن کم کرنا، تھوڑا سے خوش مزاجی پیدا کرنا، تھوڑا سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے سے قریب آنا، تو آدمی دنیا میں عاقل اور سمجھدار انسان دنیا کے سارے کام کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے۔ صبح سے شام تک آدمی نتیجوں کے لیے کام کرے گا، سارے امور نتیجوں تک نہیں پہنچیں گے۔ مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے، ایک کام تم کرو، ایک اللہ کے حوالے کرو۔
उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, कोशिश करना मेरा काम है, नतीजे फराहम करना अल्लाह का काम है। मैं अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता हूँ। अगर आदमी ये तय कर ले कि बस मैं बाप, मैं शौहर, मैं घर का सरपरस्त, मैं फैमिली का जिम्मेदार, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, अगर अपने को आखिरी जिम्मेदार मान लिया, अजीजों कीमती जुमला कह रहा हूँ, अगर आपने को आखिरी जिम्मेदार मान लिया तो सिवाय परेशानियों का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपने को गैर जिम्मेदार भी नहीं मान सकता, लेकिन अपने को आखिरी जिम्मेदार भी नहीं मान सकता। अपने बाद मामलात अपने अल्लाह के हवाले कर दे। ईमान का जो बेहतरीन नतीजा है उसमें से एक नतीजा यही है कि ईमान इंसान को उस जगह पर पहुंचाता है जिसे मासूमीन ने इन लफ्जों में याद दिलाया है, तफवीज़ुल अम्रे इलल्लाह। इंसान ईमान की मंजिल पर पहुंचेगा तो पहला नतीजा यह सामने आएगा कि अपने तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले कर देगा। अगर हम इस राहत तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें ईमान की इस मंजिल पर पहुंचना चाहिए कि कोशिशें करना हमारा काम है और उसके बाद नताइज तक पहुंचाना परवरदिगार का काम है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ के लिए आमादा हो जाए।